ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ نے آیت اللہ علی خامنہ کے جنازے کے دوران ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ اب اس سٹیٹمنٹ کا اگر ہم انتہائی گہرائی سے تجزیہ کریں اور نفسیاتی طور پر اس کی جانچ پڑتال کریں، اس کی انالیسس کریں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ پچھلے تقریباً 1000 سالوں سے جب مسلمانوں کے ہاتھوں سے طاقت چھینی گئی ہے تو مسلمان دوبارہ سرخرو کیوں نہیں ہوئے؟ دن بدن مسلمان آہستہ آہستہ نیچے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ کون سی گیمیں کھیلی جا رہی ہیں؟ پچھلی چند صدیوں سے ان سب رازوں کا پردہ فاش ہم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس سٹیٹمنٹ کو اگر ہم سمجھے تو مستقبل میں ہم اقامت دین کے لیے اور دین اسلام کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ اب سٹیٹمنٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب آیت اللہ علی خامنہ کے جنازے کو دیکھا تو اس جنازے میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں لوگ شامل ہوئے تھے۔ تو ٹرمپ نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ ایرانی لوگ آیت اللہ علی خامنہ سے شدید نفرت کرتے ہیں، لیکن میں نے آج انہی لوگوں کو آیت اللہ علی خامنہ کے لیے روتے ہوئے دیکھا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ ان لوگوں پر ظلم و جبر کی زبردستی کی حکومت کر رہا ہے اور اس کی اپنی عوام ان کی رجیم سے انتہائی تنگ ہے، لیکن مجھے ابھی اندازہ ہوا کہ ان کے اپنے لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مطلب میری سوچ ان کے بارے میں بالکل الٹ تھی۔ اب یہ بات ٹرمپ نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہی ہے، پھر اس نے آگے اس سٹیٹمنٹ میں اور بھی بکواسیات کی ہیں کہ میں ان سب کو ایک ہی ساتھ مار سکتا تھا، میرے پاس موقع تھا لیکن مذاکرات کے لیے پھر کوئی نہ بچتا، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کے سٹنگ پریزیڈنٹ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس حکومت کے ساتھ ان کے اپنے لوگ شامل ہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اس لیے ان کی حکومت قائم ہے۔ امریکہ جس کے بہترین انٹیلیجنس ادارے ہیں، ان کے صدر کو اس بات کا علم نہیں ہوا، اور جو ان کے خلاف ہیں لبرلز، وہ انتہائی کم تعداد میں ہیں۔ اگر ان کے صدر ٹرمپ کا یہی حال ہے تو پھر عوام کا کیا حال ہوگا؟ امریکہ اور یورپ کی عوام 100% یہ سوچتی ہے کہ ایران میں جو حکومت قائم ہے وہ ایک جبری حکومت ہے اور زبردستی ان کے اوپر قابض ہو کر بیٹھے ہیں، اور ہمیں ایران کی عوام کی مدد کرنی چاہیے، اسی لیے انہوں نے ایرانی حکومت پر دہائیوں سے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اب امریکہ اور یورپ کی عوام کی یہ سوچ کیسے بنی؟ تو اس کے پیچھے ایک خاص قسم کی لابی ہے جسے یہودی لابی یا فری میسنز یا ایلومیناتی آپ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ سوجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے بلینز آف ڈالرز خرچ کیے ہیں۔ اس طرح یہ اپنے دشمنوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، انہیں آہستہ آہستہ کمزور کرتے ہیں اور پھر اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اس طریقے سے، اور پھر انہیں شکست دیتے ہیں۔ اور انہی طریقوں کی وجہ سے مسلمان پچھلے چند صدیوں سے شکست خوردہ ہے۔ اب آپ ان دو ٹرمز کو سمجھے۔ بہت سے لوگوں نے یہ لفظ پہلے سنے ہوں گے لیکن وہ انہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ پہلا لفظ ہے ایجنڈا اور دوسرا لفظ ہے پروپیگنڈا۔ بہت سے لوگ انہیں بہت برے ٹرمز سمجھتے ہیں لیکن یہ برے نہیں ہیں، ان کے اپنے اپنے مطلب ہیں۔ اگر یہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں تو اچھے ہیں، ورنہ اگر یہ آپ کے نقصان کے لیے ہیں تو آپ کے لیے برے ہیں۔ ایجنڈا اس گول، اس مقصد کو کہتے ہیں جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں سے چھپا کر اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اسے ہڈن ایجنڈا کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کی سوچ، لوگوں کے پرسیپشنز، لوگوں کے آئیڈیاز کو کیسے شیپ کرنا چاہتے ہیں، اسے پروپیگنڈا کہتے ہیں۔ لوگوں کی سوچ اور نظریات کیسے بناتے ہیں، اسے پروپیگنڈا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اکثر آپ کا ایجنڈا الگ ہوتا ہے جبکہ پروپیگنڈا بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں بالکل اپنے فائدے اور اپنے مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کو ایک جنرل مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ ایک کسان ہیں، آپ کے پاس بہت ساری زمینیں ہیں، آپ نے بہت ساری فصلیں اگائی ہوئی ہیں لیکن فصلوں کو پانی کی کمی ہے۔ آپ کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ یہاں پر ایک کنواں کھودتے ہیں۔ اب وہ کنواں کھودنا آپ کا ایجنڈا ہے، آپ کا مقصد ہے۔ اب یہ کنواں آپ اپنے فائدے کے لیے کھود رہے ہیں تاکہ اس کا پانی استعمال کر سکیں۔ اب اگر اس گاؤں کے لوگ آپ سے پوچھے کہ آپ یہ کنواں کیوں کھود رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، اور تب آپ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، میں پانی سے اپنی فصلیں سیراب کروں گا، بلکہ اس کے بالکل الٹ آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اس گاؤں میں پانی کی کمی ہے، تازہ پانی لوگوں کو میسر نہیں، میں یہ کنواں کھود رہا ہوں تاکہ لوگوں کو فریش واٹر مل سکے، ان کی پانی کی کمی کی مشکلات ختم ہو سکیں۔ میں تو یہ گاؤں کے لوگوں کی مدد اور فلاح و بہبود کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اب یہ آپ کا پروپیگنڈا ہے، آپ نے لوگوں کی سوچ ایسی بنا دی ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، نہ کہ اپنی۔
तो इस प्रोपेगंडा के ज़रिए आपने अपनी परसेप्शंस ऐसी बना ली है कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, बल्कि आप खिदमत हल्क कर रहे हैं। तो इस वजह से लोग आपकी मदद भी करेंगे, आपकी वाह भी होगी पूरे गांव में, और हो सकता है कि लोग आपकी माली मदद भी कर दें, और हो सकता है कि कल को आप इलेक्शन लड़े तो आपको वोट भी दे दें। अब इसमें आपका एजेंडा अलग है, लेकिन आपने प्रोपेगंडा बिल्कुल अलग तरीके से किया है। तो ये हुआ एजेंडा और प्रोपेगंडा का पूरा मतलब। 3-3.5 सालों पहले जब यहूदियों के हाथों से हुकूमत चली गई तो पहले ईसाइयों के ख़िलाफ़, और फिर जब मुसलमान आए तो यहूदी और ईसाइयों दोनों ने मिलकर मुसलमानों के साथ ये गेम खेली। उस टाइम से इन्होंने मुसलमानों के साथ ये धोखाबाजी शुरू की है। एजेंडा इनका अलग होता है, जबकि प्रोपेगंडा ये और करते हैं, और यही काम आजकल इसराइल कर रहा है। बाकी पूरी दुनिया के साथ भी, और जो कि इस्लामोफोब्स हैं तो ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ ये कर रहे हैं। और इसी तरीके से यूरोप से और पूरी दुनिया की मदद लेते हैं और मुसलमानों को शिकस्त देने की कोशिश करते हैं। ये तमाम बातें आपसे करने का मेरा मकसद ये था कि आप लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाली ये चालें समझ सकें। आप डोनाल्ड ट्रंप की इस एक पोस्ट से समझ सकते हैं कि कैसे इसराइल प्रोपेगंडा कर रहा है, अगर आप थोड़े डीप थिंकर हैं और गहराई से सोचते हैं। बाकी अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पर रहम करे और कुफ्फार पर हमें फतह नसीब फरमाए।